بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ۔ وفات سے 3 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری بیویوں کو اکٹھا کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزار لوں؟ سب بیویوں نے کہا اجازت ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر آپ کو سہارا دیا اور آپ کو حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ کے گھر لے گئے۔ اس وقت تمام صحابہ کرام نے نبی اکرم کو زیادہ بیماری میں دیکھا تو گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ کو کیا ہو گیا، رسول اللہ کو کیا ہو گیا۔ چنانچہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا رش لگ گیا۔ تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں آنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کا اتنا پسینہ نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑا، اپنے چہرے پر لگاتی ہوں، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ الفاظ دہرا رہے تھے، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ مسجد نبوی میں لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا، یہ کیسا شور ہے؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی بیماری کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، مجھے ان کے پاس لے جاؤ، لیکن تیز بخار کی وجہ سے اٹھ نہ سکے تو آپ پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تو بخار میں کچھ بہتری آئی تو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ کا آخری خطبہ تھا، یہ نبی پاک کے آخری الفاظ مبارک تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں بلکہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تمہاری تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ تم اس وجہ سے ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں بھی ہلاک کر دیا تھا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو گے، اور یہ بات بار بار دہرائی۔ پھر فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اس کو چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، جبکہ اس سے مراد ان کی اپنی ذات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اکیلے شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہ الفاظ کہتے جاتے۔ تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی اکرم کی بات کیسے قطع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے لوگو، میں تم سب کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابوبکر کا بدلہ میں نہیں دے سکا، ان کا بدلہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابوبکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے، اور یہ کبھی بند نہ ہوگا۔ پھر امت کے لیے آخری دعا فرمائی، اللہ تم لوگوں کی مدد کرے، اللہ تم لوگوں کو ٹھکانہ دے اور تمہاری حفاظت فرمائے، اور یہ کلمات فرمائے کہ میری امت میں آنے والے ہر شخص کو میرا سلام کہنا۔
پھر آپ کو سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت ابو رحمان بن ابو بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ نبی پاک مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی پاک کے پاس رکھ دی، لیکن آپ اسے استعمال نہ کر پائے تو حضرت عائشہ نے مسواک خود اپنے دانتوں سے نرم کر کے دی تاکہ نبی پاک کو مسواک کرنے میں مشکل نہ ہو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی پاک کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا، اور اللہ پاک کا مجھ پر بہت کرم تھا کہ نبی پاک کے وصال سے پہلے اللہ پاک نے میرا اور نبی پاک کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو نبی پاک کو دیکھتے ہی رونے لگیں۔ حضرت فاطمہ کو دیکھ کے نبی پاک بستر سے اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی پاک کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو نبی پاک اٹھ کر استقبال کرتے اور بی بی فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ مبارک دیتے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رو پڑیں اور بہت زیادہ رونے لگی۔ ان کو ایسے روتا دیکھ کر نبی پاک نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ نبی پاک نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ خوش ہو گئیں۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا وہ کیا بات تھی کہ آپ پہلے رونے لگیں اور پھر خوش ہو گئیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، پہلی بار میرے بابا نے میرے کان میں فرمایا میں اس رات دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس بات پر میں رونے لگی۔ تو پھر فرمایا، فاطمہ میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو میں خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد نبی پاک نے سب سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور مجھے بلا کر فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ نبی پاک نے حضرت عائشہ کے سینے پر سر مبارک رکھا اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، اے اللہ مجھے عمدہ اور اعلیٰ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کے انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت کو پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، ملک الموت باہر دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اسے اندر آنے دو۔ ملک الموت اندر تشریف لائے اور فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت نبی پاک کے سرہانے کی طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پھر نبی پاک کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور سر مبارک میرے سینے پر باری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو مسجد کی طرف بھاگی اور مسجد کا دروازہ کھول کے کہا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد میں ہر طرف آہوں اور چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور عمر بن خطاب تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔
اس وقت سب سے صبر کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور حضور کے سر اقدس پر سر رکھ کے کہا، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرے محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر نبی پاک کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور باہر آ کر فرمایا، اے لوگو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ پاک کی ہے جسے موت نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور تنہائی والی جگہ تلاش کرنے لگے کہ جہاں اکیلے بیٹھ کر رو سکیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے نبی کے منہ مبارک پر مٹی ڈال دیں؟ پھر کہنے لگیں، ہائے میرے بابا جان، ہائے میرے بابا جان، میرے بابا جان اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور لاکھوں رحمتیں نازل ہوں۔ پیارے دوستو، اس طرح کے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔